أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ओके जी, किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि आवाज क्लियर नहीं है, तो आवाज आपको ठीक से आ रही है? अब फेल जब आपके पास आएगा तो इसमें आपको एक बात याद रखना, जब भी फेल को देखना है आपने उसके साथ जमाने को जरूर फाइंड आउट करना है। ऐसा वर्ड जिसके अंदर आपको जमाना मिल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो वर्ड डेफिनेटली फेल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसम के साथ हमने किस चीज को एसोसिएट किया था? नाम को। अब फेल के साथ हम किस चीज को एसोसिएट कर रहे हैं? जमाने को। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि इसम जो है वो नाम, जो भी नाम होगा वो इसम की कैटेगरी में चला जाएगा। फेल की कैटेगरी में कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें जमाना शो कर रहा है। अब ऐसा है कि जो हम जैसे उर्दू जबान को देखें या इंग्लिश को भी देखें, तो उसमें हम जब फेल को कह रहे होते हैं तो वो एक वर्ड नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खा रही हूँ, ये देखें ये पूरा फेल बनता है ना। मैं तो इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन खाना खा रही हूँ ये जो है ये हमें बताता है कि ये कौन सा फेल है, यानी ये प्रेजेंट में एक काम हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो लेकिन अरबी जबान का क्या इसके अंदर क्वालिटी है कि फेल जो है वो एक वर्ड होता है। ठीक है, आपको एक ही लफ्ज में जमाने का पता चलता है कि ये वर्ड, उसके अंदर एक्शन भी मौजूद होता है और जमाना भी मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हर्फ की कैटेगरी आ जाती है। तो हर्फ हमारे पास अ, ऐसा लेटर होता है या हुरूफ में हमारे पास वर्ड्स भी आते हैं जो अरबी जबान में, क्योंकि एक एक हर्फ नहीं होता बल्कि वो पूरा वर्ड भी होता है और वो हुरूफ की कैटेगरी में हमारे पास आता है। लेकिन उसमें क्या है कि वो अकेला हमें मफहूम नहीं देता। ठीक है, जब भी वो इसम या फेल के साथ मिलके आएगा, अटैच हो के आएगा इनके साथ, तब हमें उसका जो मीनिंग है वो वाजे होगा। ओके, तो जो भी हर्फ है वो इसम या फेल के साथ मिलके हमें उसकी वजाहत होती है। अच्छा, अब जैसे इसकी मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास उर्दू जबान में एक हर्फ होता है पर, या एक हर्फ होता है में। अब अगर कोई पर कहेगा तो आपके जहन में कोई तस्वीर नहीं बनती, आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये पर क्या है। लेकिन जब मैं ये कहूंगी कि किताब कुर्सी पर है, तो फिर आपको पता चल जाएगा हाँ अब यहाँ पे पर का क्या मतलब है। या मैं ये कहूँ कि पेन मेज के अंदर है या मेज में है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कोई ड्रॉर है या मेज के साथ कोई ड्रॉर है या कोई शेल्फ सी बनी हुई है जिसके अंदर वो पेन पड़ा हुआ है। तो इस तरह में का मफहूम आपको पता चलता है, या पर का जो आपको वजाहत होती है। यानी ये अकेले हुरूफ अपनी कोई हैसियत नहीं रखते, कोई मीनिंग नहीं देते जब तक कि ये इसम या फेल के साथ मिलकर ना आए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है इसम, फेल और हर्फ, जो कि कलिमे की तीन अकसाम है, ठीक है, वो हमारे पास वाजे हो गई। अब हम देखते हैं हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे लेटर ऑन किताब के अंदर, उनको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास जबर, जेर और पेश की जो टर्म है वो उर्दू जबान में होती है। तो जबर को हम कहते हैं फतहा, जेर को हम कहते हैं कसरा, और पेश को हम कहते हैं दम्मा। ठीक है, फतहा, कसरा, दम्मा, ये हमारे पास टर्म्स हैं अरबी जबान में, जिसमें जबर को हम फतहा कहते हैं, जेर को हम कसरा कहते हैं और पेश को हम दम्मा कहते हैं। ठीक,
اب اسی طرح ہمارے پاس مفتوح، مکسور اور مضموم کی کیٹیگری آتی ہے. اس میں مفتوح ہم ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ لیٹر پر ہمیں فتحہ ملے. مکسور ہم ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ لیٹر پہ ہمیں کسرہ ملے. اور مضموم ہم ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ لیٹر پہ ہمیں دمہ ملے. تو فتحہ، کسرہ، دمہ جو ہے وہ ایک زبر، یہ جیسے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ زبر کا سائن بنا ہوا ہے، اس کو ہم فتحہ کہیں گے. اب یہ ورڈ کے سٹارٹ میں بھی ہوتی ہے، ان بٹوین بھی ہو سکتی ہے، لاسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کسرہ جو ہے وہ کسی بھی لیٹر کے نیچے ہوتی ہے. اب یہ ورڈ کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہے، مڈ میں بھی ہو سکتی ہے، اینڈ میں بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح دمہ جو ہے وہ اس کا یہ سائن ہے جو کہ ورڈ کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے، مڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن مفتوح، مکسور اور مضموم ہم ایک ورڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں فتحہ، کسرہ، دمہ ہے، یہ لیٹرز کے اوپر ہمیں علامات ملتی ہیں. لیکن جو مفتوح، مکسور اور مضموم ہے یہ ہم ایک ورڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کسی ورڈ کے لاسٹ میں جب ہمیں فتحہ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مفتوح ہے. کسی ورڈ کے اینڈ میں ہمیں کسرہ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکسور ہے. کسی ورڈ کے اینڈ میں ہمیں دمہ ملتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مضموم ہے. اوکے، اور اسی طرح ہمارے پاس تنوین جو ہے اس کی ایک ٹرم ہوتی ہے. تنوین ہم کہتے ہیں دو حرکہ کو، یعنی ڈبل فتحہ جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں فتحہ تنوین. ڈبل کسرہ جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کسرہ تنوین. جب ہمارے پاس ڈبل دمہ آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں دمہ تنوین. اچھا، یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر سب کچھ کلیئر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اوکے، الحمدللہ. اس میں یہ جو مفتوح، مکسور اور مضموم ہے، اس کی اگر ہم کچھ مثالیں دیکھ لیں، میرا جہاں تک خیال ہے قرآن مجید سے، تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک، یہ اب میرے پاس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سورۃ البقرہ ہے. تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ کو یہ ورڈ نظر آ رہا ہے اجلین، یہ لام ڈبل کسرہ کے ساتھ ہے. تو یہ ورڈ جو ہے یہ مکسور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ورڈ ہمارے پاس ڈبل فتحہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ ورڈ جو ہے یہ ہمارے پاس مفتوح ہے. اسی طرح یہ ورڈ ہمارے پاس مضموم ہے، لاسٹ لیٹر کے اوپر اس میں دماتان ہے، ڈبل دمہ ہے. اسی طرح یہ ورڈ ہمارے پاس مضموم ہے. اوکے، اس کے بعد ہمیں یہ ایک ورڈ مل رہا ہے، یہ ہمارے پاس ڈبل فتحہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے اور یہ ہے مفتوح. تو اس طرح سے ہم نے جب یہ مفتوح، مکسور اور مضموم کی ٹرمز کو دیکھنا ہے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ لاسٹ لیٹر کو دیکھنا ہے. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو علامت آتی ہے وہ سکون ہے. اور سکون کی یہ ہمیں دو شکلیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر تو دو لکھی بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ قرآن کے اندر ہمیں یا عام عربی میں بھی ہمیں ایک چھوٹا سا سرکل بھی ملتا ہے جو کہ سکون کی علامت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے جو پیش سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور ایک یہ الٹا وی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا سرکل بھی ہوتا ہے سم ٹائمز جو کہ سکون کی علامت ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بات آتی ہے، وہ ہے الف اور حمزہ کا فرق. اوکے، الف ہم کس کو کہتے ہیں اور حمزہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس میں الف جو ہے وہ ایسی اسٹریٹ لائن ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی. فتحہ، کسرہ، دمہ، سکون، کوئی علامت نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں الف. اور جب اسٹریٹ لائن کے اوپر فتحہ، کسرہ، دمہ یا سکون آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ.
اب وہاں پر حمزہ کا وہ جو ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے نا حمزہ کا، ہاں یہاں پر الف با کی اس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے، اکثر وہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں بھی، وہ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمزہ ہمیشہ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے جس کے اوپر فتحہ کسرہ دمہ یا سکون میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے، اس کو ہم عربی زبان میں حمزہ کہتے ہیں۔ اور الف ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہوتی، فتحہ کسرہ دمہ سکون کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم تجوید کی ٹرم میں جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الف مد ہے، تو سمپلی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو الف مد ہے وہ الف ہے، اور اس کے علاوہ فتحہ کسرہ دمہ سکون کے ساتھ جو ہمیں اسٹریٹ لائن ملتی ہے وہ حمزہ ہے۔ اوکے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے کلمہ، جو کہ ایک بامانی ورڈ ہوتا ہے، اور اس کی ہم نے 3 ٹائپس دیکھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، جس میں اسم ہمارے پاس کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، جگہ کا، صفت کا، کام کا، کوئی بھی ہو نام، وہ اسم کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ فعل کے لیے ہمارے پاس زمانے کی قید ہونی ضروری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں بہت ہی ایک باریک سا ایک فرق ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ورڈ آتا ہے پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، یہ سب اسم کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ فعل کے نام ہے، اس میں ہمیں زمانہ نہیں پتا چل رہا۔ پڑھنا کب پڑھنا؟ آج پڑھا ہے، کل پڑھا ہے، کل پڑھیں گے، فیوچر میں ہے، پاسٹ میں ہے، پریزنٹ میں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا۔ جب ہمارے پاس زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اور جب ہمارے پاس زمانے کی قید آ جائے گی، یعنی ہم یہ کہیں کہ میں نے ماضی کی بات ہے، پاسٹ میں ایک کام ہوا ہے، تو جب ہمارے پاس زمانے کی قید آ جاتی ہے تو وہ چیز فعل کی کیٹیگری میں جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا فرق ہے جو کہ اسم اور فعل کے بیچ میں ہے، جس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس زمانہ نہیں ہے کسی ورڈ میں تو وہ کام کا نام ہوتا ہے اور وہ اسم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ایکسٹرا چیز لکھی ہوئی ہے کہ کام کے نام کو ہم مصدر کہتے ہیں، تو یہ اس کی ایک ٹرم ہے جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے، لیکن کام کا جو نام ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ جب کسی ورڈ کے اندر ہمیں زمانہ مل جاتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تو پھر وہ فعل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس اب ہم نے جو دیکھی ہیں ڈیفینیشنز، وہ ہم نے بس ایک جیسے کہتے ہیں نا اجمالی سی چیز دیکھی ہے۔ اب ہم ان کو ڈیپلی دیکھیں گے ایک ایک، یعنی اسم کی باری آئی ہے، پھر فعل کی، اور پھر حرف کی آئے گی، تو ہم ان کو تفصیلاً جو ہے اب اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے۔ تو جب ہم کسی بھی اسم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 4 باتیں آتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسم کے پہلو، یعنی پہلو ہوتا ہے نا، سائڈ ہوتی ہے آپ کی، سائڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلو ہے۔ تو اسم کے یہ ویوز ہیں، اسم کے یہ سائڈز ہیں، اسم کے یہ پہلو ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ورڈ ہمارے پاس اسم ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی، جنس کے اعتبار سے، جینڈر، عدد کے اعتبار سے، نمبر، اور اعراب کے اعتبار سے، یعنی اس کا سٹیٹس یا اس کا مقام۔ تو یہ ہمارے پاس اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، جس میں سے یہ جو پہلے 3 ہیں ان کو ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی آج جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ مقام ہے، سٹیٹس ہے، اور جس کی ٹرم ہمارے پاس آتی ہے اعراب کی۔ اوکے، آج ہم دیکھتے ہیں اعراب کو۔ اعراب میں سب سے پہلے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جس کو ہم نارمل زبان میں، جو ہم جب اردو بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعرابی غلطی ہے یہ، تو وہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو حرکات ہے نا اس کی غلطی ہے۔ جب آپ کو کہیں پہ بھی یہ ورڈ اردو میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں پر اعرابی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر فتحہ، کسرہ، دمہ، سکون میں سے کسی چیز کی مسٹیک پائی جاتی ہے۔ تو
لیکن عربی زبان میں اعراب جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. عربی زبان میں اعراب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ہے. کسی بھی اسم کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے، مقام اس جملے کے اندر، اعراب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اردو اور عربی والا اعراب آپ نے بالکل ڈفرینٹ رکھنا ہے. ورڈ ایک ہی ہے لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اعراب جو ہے وہ اس اسم کا مقام ہوتا ہے، اس اسم کا اسٹیٹس ہوتا ہے جو اس سینٹینس کے اندر ہمیں مل رہا ہوتا ہے. اس میں جیسا کہ ہمیں یہاں پر 3 جملے ملتے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا، محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. اب ان 3 جملوں میں آپ دیکھیں، جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ہے حامد نے محمود کو مارا. اب یہاں پر ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ حامد ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، وہ حامد ہے، اور محمود مار کھانے والا ہے، آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، دوسرے جملے میں ہم دیکھیں تو محمود نے حامد کو مارا. اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ محمود جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، مارنے والا ہے، حامد آبجیکٹ ہے، مار کھانے والا ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے، تیسرے جملے میں ہمارے پاس ہے کہ محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. تیسرے سینٹینس میں ہمارے پاس جو محمود ہے وہ کیا ہو گیا؟ فاعل، سبجیکٹ، مارنے والا. حامد کا بھائی XYZ، کوئی بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، مصطفیٰ، علی، عیسیٰ، کچھ بھی، وہ مار کھانے والا ہے، وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اعراب کو ہم اس میں کس طرح سے سمجھے؟ کہ دیکھیں تینوں جملوں میں ہمارے پاس محمود ایک کامن شخص ہے. پہلے والے سینٹینس میں وہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ سینٹینس میں دونوں میں وہ سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل ہے. تو یہ اس کا اعراب ہے، یہ اس کی اعرابی حالت ہے، یہ اس کا مقام ہے، اسٹیٹس ہے. بندہ نہیں بدلا، بندہ محمود پہلے جملے میں بھی تھا، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے. پہلے میں وہ مار کھانے والا ہے، دوسرے اور تیسرے میں وہ مارنے والا ہے. تو انسان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، فرق صرف اس چیز میں آیا ہے کہ اس کا مقام بدل گیا ہے. اوکے، تو فرق صرف اتنا ہے کہ جو اس کا سٹیٹس ہے وہ بدل رہا ہے، انسان نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے، اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں کہ اس کا جو مقام ہے وہ اعراب کہلاتا ہے. پہلے جملے میں اس کا مقام مفعول کی جگہ پہ تھا، آبجیکٹ کی جگہ پہ تھا. سیکنڈ اور تھرڈ سینٹینس میں اس کا مقام یا اس کا سٹیٹس یا اس کا اعراب جو ہے وہ فاعل ہو گیا ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی اعرابی حالت ہے. ٹھیک، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کو تھوڑی توجہ چاہیے. جو چیز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اصل میں بار بار اس لیے یہاں پہ آ رہی ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ پاپ اپ ہوتے ہوئے میسیجز نہیں ملیں گے، تو اس لیے میں ادھر آ رہی ہوں. اوکے، الحمد للہ، الحمد للہ. اب یہاں پہ آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سینٹینس ہے اعراب کے حوالے سے، کہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خالی اسم کی جو حالت ہے یا اس کی شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اور یہ جو اعراب کی تبدیلی ہے اس کی ہمارے پاس 3 حالتیں ہوتی ہیں. جو اعراب اور مقام کی تبدیلی میں ہم نے اوپر پڑھا ہے، یہاں پر ہمارے پاس 3 جملے آئے. ابھی تو ہم نے اس کو اردو میں دیکھا ہے، انشاءاللہ عربی میں بھی ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک شخص ہے وہ ایک سینٹینس میں آبجیکٹ بن گیا، اگلے میں وہ سبجیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح حامد کو ہم یہاں دیکھیں تو حامد پہلے والے جملے میں سبجیکٹ ہے، حامد نے محمود کو مارا، یہاں پر یہ
फाइल है, सेकंड सेंटेंस में जो हामिद है वो ऑब्जेक्ट बन गया, महमूद ने हामिद को मारा। तो ये अब हामिद भी सेम बंदा है, सेम पर्सन है, लेकिन उसका जो स्टेटस है, उसका जो एराब है वो बदल गया है। तो ये एराबी हालतें हमारे पास, जो एराब के बदलने की हालतें होती हैं, इनकी अगर हम अक़साम की बात करें या इनकी तादाद की बात करें तो ये हमारे पास 3 होती हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। ये हमारे पास 3 एराबी हालतें हैं। जब भी कोई इस्म एराबी हालत बदलता है अपनी, तो वो सिर्फ 3 हालतों में होता है, 3 में से किसी एक हालत में होता है, उसकी चौथी कोई हालत नहीं है। जब भी एराब को हम देखेंगे किसी भी इस्म के, तो वो इन 3 एराबी हालतों में से किसी एक एराबी हालत में होगा, हालत रफ़, हालत नस्ब या हालत जर। ओके, यहाँ पे भी हमें जैसे मिलता है कि एराब के लिहाज से इस्म की 3 हालतें, तो हालत रफ़ जैसे किताबुन, हालत नस्ब जैसे किताबन और हालत जर जैसे किताबन। बिल्कुल वही चीज है कि आपने जब किसी इस्म को एराबी हालतों में उसके देखना है, तो आपने उसके लास्ट लेटर को चेक करना है, ठीक है, कि लास्ट लेटर में इसके फतहा के साथ खत्म हो रहा है, ये कसरा के साथ खत्म हो रहा है, या दम्मा के साथ खत्म हो रहा है। तो उसी से आप उसकी एराबी हालत को जज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हालत रफ में है किताबुन, यहाँ पर ये हालत नसब में है किताबन, और यहाँ पर हालत जर में है किताबन। अब ये इसकी हालतें क्यों बनती हैं, इसके लिए थोड़ा सा सब्र दरकार होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस्म की बाकी जो पहलू हैं वो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तब। लेकिन फिलहाल ने आपने इस चीज को इतना ही देखना है कि इसकी 3 हालतें होती हैं, हालत रफ़, हालत नसब और हालत जर, और इसमें हमें इसके लास्ट लेटर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है कि वहां हम देखते हैं कि उसी से हमें पता चलता है कि इसकी हालत क्या है। ओके, ठीक, ये तो हमने देख लिया कि एराब के हवाले से किसी भी इस्म की कितनी हालतें होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एराबी हालात हैं, इसकी कितनी अकसाम है, ठीक है, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि एराब के लिहाज से इस्म की 3 हालतें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हालतें हमारे पास क्या है, हालत रफ़, हालत नसब और हालत जर। अब एराब के लिहाज से इस्म की 2 अकसाम, यानी जब भी हम किसी इस्म को देखेंगे, उसका एराबी हालत देखेंगे, तो या तो वो इस्म मुअरब होगा या मबनी होगा, ठीक है, एराब में या वो इस्म मुअरब होगा या वो इस्म मबनी होगा। मुअरब की आगे से हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, मुअरब मंसूब अस्मा, सॉरी मुनसरिफ, मंसूब नहीं है, मुअरब मुनसरिफ अस्मा और मुअरब गैर मुनसरिफ अस्मा, ठीक है। तो ये मुअरब की हमारे पास 2 जो है वो टाइप्स हैं। अच्छा, मुअरब मुनसरिफ अस्मा क्या होते हैं? मुनसरिफ को अगर हम थोड़ा सा देखें ना, क्योंकि ये टर्म्स है, अगर हम इनको थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए आसानी होती है फिर कि हम जो है इनको अंडरस्टैंड कर सकें, इनका मीनिंग जब हमें समझ आ जाए। तो मुनसरिफ जो टर्म है हमारे पास वो क्या होती है कि यानी चेंजिंग्स आ जाती हैं उसके अंदर। मुनसरिफ मतलब वो बदल जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप ऐसे समझें कि आपके पास एक प्लेडो है और आपके पास शेप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने प्लेडो से शेप बनाई, ट्रायंगल की शेप बना दी, रेक्टेंगल बना दिया। फर्ज करें आपके पास रेड कलर की प्लेडो है, उससे आपने ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, और भी जितनी भी शेप्स हैं वो आपने बना दी। तो अब आप देखें वो जो प्लेडो है वो एक ही है, लेकिन उससे उसकी जो
حالتیں ہیں وہ بدل گئی ہیں، یعنی ان کے اندر انصراف آ رہا ہے، ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ تو معرب منصرف اسما ایسے اسما ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں وہ مسلمون ہوگا، حالت نصب میں وہ مسلمان ہوگا، حالت جر میں وہ مسلمین ہوگا۔ یعنی تین اعرابی حالتیں جو ہم نے اعراب کی ابھی پڑھی ہیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو معرب غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ ایسے اسما ہوتے ہیں جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ان کی دیکھیں گے حالت رفع تو ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے ابراہیم۔ جب ہم دیکھیں گے اس کی حالت نصب تو یہ ہوگا ابراہیمہ۔ جب ہم اس کی دیکھیں گے حالت جر تو بھی یہ ہوگا ابراہیمہ۔ اب یہاں پر ایسے اسما جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، اب دیکھ لیں آپ ابراہیم اور ابراہیمہ، یہ دو شکلیں ہیں لیکن حالت نصب اور حالت جر میں یہ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شکل نہیں بدلتی۔ جیسے ہم جب یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ابراہیم ہے جو درود ابراہیمی میں ہمارے پاس آ رہا ہے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہاں دونوں میں جو ہم ابراہیمہ پڑھے ہیں یہ حالت جر میں ہے، لیکن یہ کسرہ کے ساتھ نہیں اینڈ ہو رہا۔ کیوں نہیں اینڈ ہو رہا؟ کیونکہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ اپنی حالت نہیں بدلتے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیفائنڈ ہے، عربی زبان میں یہ ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہے کہ یہ اسم ہے جو منصرف ہے اور باقی کچھ اور اسما ہے جو کہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں مطالعے سے پتا چلتا ہے، یا ہم بعض دفعہ ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں، یا کچھ خاص ڈکشنریز ہوتی ہیں جن میں ہمیں یہ پتا چلے گا، یا پھر ہمیں سرچ کرنا پڑے گا کہ کون کون سے جو ہے وہ اسما منصرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کون سے غیر منصرف۔ بہرحال کتاب کے اندر بھی کچھ کلوز ملتے ہیں جو ہم ابھی لیٹر آن دیکھتے ہیں کہ کون سے اسما ایسے ہیں جو کہ منصرف میں ہوتے ہیں، معرب منصرف ہوتے ہیں، اور کون سے دوسری ٹائپس ہے جو کہ معرب غیر منصرف اسما میں جاتی ہے۔ لیکن بہرحال صرف ایک چھوٹا سا ڈفرنس یہ ہے کہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ اپنی تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ بس یہ 19-20 کا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے منصرف اور غیر منصرف اسما ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اور جو غیر منصرف اسما ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ منصرف اسما کی ہی ہے، بہت کم ایسے اسما ہمیں ملتے ہیں عربی میں جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اوکے، اب ہمارے پاس اس اعراب کے اعتبار سے جو اسم کی دو اقسام تھیں، معرب کو ہم نے دیکھ لیا جس میں ہمارے پاس منصرف اور غیر منصرف اسما آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے مبنی کو، ٹھیک ہے۔ مبنی کیسے اسما ہوتے ہیں؟ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ھذا حالت رفع میں ہے تو بھی ھذا، حالت نصب میں ہے تو بھی ھذا، حالت جر میں ہے تو بھی ھذا، یہ حالت نہیں اس کی بدلتی۔ ذالک، الذی، یہ تینوں اعرابی حالتوں میں بالکل ایسے ہی رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ مبنی اسما ہے۔ اور مبنی اسما جو ہے وہ سب سے کم کیٹیگری میں ہمارے پاس ملتے ہیں، سب سے کم تعداد میں ملتے ہیں ہمیں۔ اوکے، جیسے یہاں پر ہمارے پاس کتاب میں ہے لکھا ہوا کہ معرب منصرف اسما ہے، یہ ہمارے پاس زیدن، 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 کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ 85% ہمارے پاس ایسے اسما ہیں جو کہ معرب منصرف اسما ہے۔ منصرف یعنی
चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनकी हालत रफ़ में वो डिफरेंट शेप होती है, उनकी हालत नसब में डिफरेंट होती है, हालत जर में डिफरेंट होती है। ठीक है? और ये डिफरेंस आपको सिर्फ लास्ट लेटर पे पता चलता है। वही जो हम ऊपर टर्म्स नहीं पढ़ के आए, मफ्तूह, मकसूर, मदमूम, तो ये भी वही चीज़ है कि इनकी हालत जो है वो लास्ट लेटर से हमें पता चलती है। इसके बाद हम देखते हैं ओके, ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटा-सा पॉइंट ये बताया है, जो कि लिखने से रिलेटेड है। वो क्या? कि देखिए यहाँ पर हमारे पास दम्मातान के साथ ही वर्ड खत्म हो रहे हैं, ज़ैदुन, किताबुन, मुस्लिमुन। फिर हम हालत जर में देखें तो ज़ैदिन, किताबिन, मुस्लिमिन। यहाँ पे हमने कोई एडिशन नहीं की, लेकिन जब हम हालत नसब में आते हैं, तो आप देखिए अलिफ की एडिशन हो रही है। और ये चीज़ हमें कुरान में भी मिलती है। जब भी कोई वर्ड डबल फ़तहा के साथ फिनिश हो रहा होता है, उसके आखिर में एक अलिफ ज़रूर लिखा हुआ होता है। और ये अरबी ज़बान का एक कायदा है कि इसको लिखा जाता है। लेकिन राउंड ता जिस लेटर के एंड में आती है राउंड ता, उसके आगे अलिफ नहीं लिखा होता। ठीक? ये इसकी एक एक्सेप्शन है। डबल फ़तहा के साथ अलिफ हमेशा आएगा। इसकी 2 हमारे पास इस्तिस्नाई सूरतें हैं, 2 एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। एक, अगर तो गोलता है और डबल फ़तहा के साथ फिनिश हो रही है, तो उसके आगे हम अलिफ नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें मिल रहा है जन्नतन, आयतन, शहवतन। ठीक? यहाँ पे हम अलिफ की एडिशन नहीं करेंगे और इसी तरह जब हमारे पास हमज़ा आता है और वो डबल फ़तहा के साथ फिनिश हो रहा है, तो हम उसके आगे अलिफ को नहीं लिखते। समाअन, माअन, जज़ाअन, ये विदाउट अलिफ लिखा जाता है। लास्ट में इसके हम अलिफ का इज़ाफ़ा नहीं करते, जो कि हम आम अस्मा के अंदर करते हैं, जिसकी हमने मिसालें यहाँ देखी, ज़ैदन, किताबन और मुस्लिमन। ये हमारे पास मुनसरिफ़ अस्मा हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा यानी मुअरब गैर मुनसरिफ अस्मा आ रहे हैं, जो कि 3 एराबी हालतों में अपनी 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। यानी उनकी हालत रफ़ में वो दम्मा के साथ फिनिश हो रहे होते हैं, ख़त्म इनका जो हो रहा होता है वो दम्मा के साथ होता है, जबकि हालत नसब और हालत जर में वो फ़तहा के साथ ख़त्म हो रहे होते हैं। यानी उनके लास्ट लेटर पे हमें फ़तहा मिलती है। हालत नसब में इब्राहीमा है और हालत जर में भी इब्राहीमा है। इसी तरह ज़ैनबा और ज़ैनबा, हालत नसब और हालत जर में ज़ैनबा, ज़ैनबा। जब हम इसकी हालत रफ़ देखते हैं तो ये ज़ैनबू है। इसी तरह उसामता, हालत रफ़ में, हालत नसब में हालत रफ़ में उसामतु, हालत नसब में उसामता और हालत जर में उसामता। उस्मान भी इसी कैटेगरी में से है, मुअरब गैर मुनसरिफ अस्मा में से। हालत रफ़ में उस्मानु, हालत नसब में उस्माना, हालत जर में उस्माना। हालत रफ़ में अकबरू हमारे पास दम्मा के साथ खत्म होता है, हालत नसब में अकबरा, हालत जर में अकबरा। ठीक? ये हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा है। अब अरबी ज़बान में हमारे पास कोई स्पेसिफिक कायदा नहीं है, जिससे हम गैर मुनसरिफ अस्मा को जज कर सकें। और ये बहुत ही मुश्किल सा एक टॉपिक है, इनको मतलब फाइंड आउट करना। क्योंकि जब आपके पास किसी चीज़ का रूल मौजूद नहीं होता, तो फिर वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसके लिए कुछ क्लूज़ हैं जो अरबी के स्कॉलर्स ने हमारे लिए बनाए हैं। और ज़ाहिर है ये अजमी ही स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अरबी ज़बान के क़वाइद को निकाला है। या हो सकता है कोई अरबी भी स्कॉलर हों जिन्होंने हमारे लिए आसानी पैदा की हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंबिया के अक्सर नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा है आदमु, इब्राहीमु, इसहाक़ु, इस्माईलु, दाऊदु, सुलैमानु और यूनुसु, यूसुफु, अय्यूबु वगैरह। लेकिन ये जो सेकंड लाइन में हमें कुछ नाम मिल रहे हैं ना, नूहुन, लूतुन, हूदुन, शुआइबुन, सालिहुन और मुहम्मदुन, ये जो नाम है, ये हमारे पास एक्सेप्शन है, यानी ये इस्तिस्नाई नाम है।
تو یہ نام ہمارے پاس مستثنائی صورت رکھتے ہیں. مستثنائی صورت کا کیا مطلب ہے کہ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور محمد، یہ تمام کے تمام نام ہمارے پاس معرب منصرف اسما ہے. یعنی یہ تینوں اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. نوح، نوحا، نوح، لوط، لوطا، لوطن، ہودن، ہودن، ہودن. اوکے، اس طرح سے ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے. عربی زبان کے کچھ ایسے اسماء یہاں پر ہمیں جیسے ملتا ہے خدیجتو، عائشتو، حفصتو، فاطمتو، زینبو. یہ تمام نام ہمارے پاس غیر منصرف ہیں، معرب غیر منصرف اسماء ہے. مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں. اسامتو، طلحتو، حذیفتو، معاویتو، حمزتو. اس کے علاوہ مردوں کے ایسے نام جو الف نون کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، عثمانو، عدنانو، سلمانو. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو نبی کا نام ہمارے پاس سلیمانو آ رہا ہے، یہ بھی الف نون کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. تو یہ دونوں کیٹیگریز میں آتا ہے نا، انبیاء کے ناموں میں بھی آتا ہے اور مردوں کے ایسے نام جو الف نون کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں. اس کے بعد فرشتوں کے نام ہمارے پاس غیر منصرف ہوتے ہیں. یعنی یہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جبریلو، میکالو، ہاروتو، ماروتو. شہروں اور ملکوں کے اکثر نام، اب یہ چیز ہے نا، یہ اکثر، یہ جو ہے کچھ مطلب تمام ناموں کو اپنے اندر نہیں لیتی. جب ہم کہتے ہیں اکثر تو مطلب زیادہ تر نام ایسے ہیں شہروں اور ملکوں کے جو کہ غیر منصرف ہیں. یعنی 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. مکتو، پاکستانو، مصرو، بابلو، لاہورو. ٹھیک، لاہورو. اوکے، اس کی پروننسیشن جو ہے وہ لاہورو ہے، ہاں فتحہ کے ساتھ. اوکے، اب یہاں پر کچھ ہمارے پاس ورڈز ہیں جو ہمیں مطلب اوزان دیے گئے ہیں. یعنی ان کی طرح ہمیں ساؤنڈ کرنے والے جو ورڈز ملیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ غیر منصرف ہے. جیسے افعلو ہے تو اکبرو، یعنی بالکل ساؤنڈ اس کے جیسا کرتا ہے. افعلو میں بھی 4 لیٹرز ہیں، اکبرو میں بھی 4 لیٹرز ہیں. فرسٹ ون کے اوپر فتحہ ہے، سیکنڈ ون سکون کے ساتھ ہے، پھر ہمارے پاس فتحہ، پھر سکون. اوزان کو سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن فی الحال آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک جیسا ساؤنڈ کرتے ہیں. ان کے لیٹرز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، اور فا عین لام جیسے ہمیں مل رہا ہے نا، یہ فا عین لام، اس کے علاوہ جو ایڈیشنل لیٹرز ہیں نا وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے. یہ الف آپ دیکھیں، حمزہ جو الف فتحہ کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے حمزہ، یہ سٹارٹ میں تمام کے تمام ورڈز کے شروع میں آ رہا ہے. اسی طرح فعلاء میں یہ سیکنڈ لاسٹ میں الف ہے، الف مد، اور اس کے بعد حمزہ دمہ، یہ سب میں آپ کو ایک جیسا ملے گا. ٹھیک ہے. جو چینجنگز ہے نا وہ فا عین اور لام کلمہ میں ہوتی ہے. فعلاء میں بھی ہمیں جو ان کی فتحہ کسرہ دمہ ہوتی ہے اس کا ایک جیسا پیٹرن ہوتا ہے، سیم پیٹرن ہوتا ہے. اور فا عین لام کے علاوہ جو لیٹرز ہیں نا وہ ہمیں جو ایڈیشنل لیٹرز ہوتے ہیں فا عین لام کے علاوہ وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حمزہ شروع میں ہے اس وزن کے اندر، تو باقی سب میں بھی شروع میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا وزن ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا. اس کو ہم کہتے ہیں افعلو، فعلاء اور فعلاء. فعلاء اور فعلاء، یہ 3 ہمارے پاس جو وزن ہیں یہ ہمارے پاس غیر منصرف یعنی معرب غیر منصرف اسماء کے اوزان ہے. اوکے، تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. وزن کے لیے ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فا عین لام کلمہ میں چینجنگ ہوتی ہے،
इसको मैं वापस रिपीट कर दूं अगर किसी को समझ नहीं आई तो। फा आइन लाम कलिमा डिफरेंट होता है, उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, लेकिन जो फा आइन लाम के अलावा जो लेटर्स होते हैं वजन के अंदर, वो अपनी जगह के ऊपर रहते हैं। यानी हम ये नहीं कर सकते कि ये अलिफ जो है जब हम किसी और में करेंगे तो वो हो सकता है सेकंड लेटर के बाद आ जाए। नहीं, जब वो स्टार्ट में है तो हमजा स्टार्ट में ही आएगा। यहाँ पे आप देखें फा आइन लाम के बाद अलिफ आ रहा है, मतलब फोर्थ नंबर पे अलिफ है, तो सारे वजन के अंदर जो वर्ड्स आएंगे ना वो फोर्थ नंबर पे ही अलिफ के साथ आएंगे। ये देख सकते हैं हम, जितनी भी सारे मिसालें हैं ना, खद्राउ, सफराउ, जरकाउ, हमराउ, बकमाउ, इन सब में जो हमारे पास अलिफ की जगह है वो फोर्थ लेटर है, क्योंकि वजन में ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और फिफ्थ वन हमारे पास हमजा है। तो इस तरह से, और इनकी साउंड भी बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी जो फतहा कसरा दम्मा हमारे पास वजन में जैसे फर्स्ट लेटर पे फतहा है, फिर सेकंड वन पे सुकून है, फिर उसके बाद हमारे पास फतहा है, और उसके बाद अलिफ आ रहा है, और फिर हमजा दम्मा के साथ फिनिश हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास सब आएंगे। और इसी तरह अफ़आलु को हम देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू में हमजा सबके शुरू में आ रहा है, बाद में हमारे पास तीन लेटर्स हैं फा आइन लाम, तो वो तीन ही रहेंगे। ये अकबरू से लंबा नहीं हो सकता क्योंकि इसका वजन अफ़आलु है, तो अकबरू, असगरू, अकरमु, अरहमु, अनवरु ऐसे होगा। फिर हम तीसरे वजन को देखें तो फुअलाउ, इसमें हमारे पास फा आइन लाम कलिमा जो मुख्तलिफ हो सकते हैं। फोर्थ वन पे हमारे पास अलिफ है, और फिफ्थ वन पे हमारे पास हमजा है। जो तमाम के तमाम हमारे पास ओजान में लेटर्स आ रहे हैं वो फोर्थ वन में अलिफ है, और फिफ्थ वन में हमारे पास उनके हमजा है, और जो इनकी हरकत है वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। फुअलाउ, गुरबाउ, उमराउ, शुहदाउ, उलमाउ, फुकराउ। तो ये तीन हमारे पास औजान यानी अफ़अलु, फ़अलाउ, फ़ुअलाउ, ये तीन अस्मा हमारे पास ऐसे हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ का क्या मतलब है कि तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करना। किसी भी इस्म का तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करना जो है वो गैर मुनसरिफ कहलाता है। और मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? जो तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा की एक ही एराबी हालत होती है, सॉरी, एक ही शक्ल होती है। एराबी हालतें तो तीन होती हैं, हालत रफ, हालत नसब और हालत जर, लेकिन शक्ल उसकी एक ही होती है। जैसे हादा है, हालत रफ में भी वो हादा है, हालत नसब में भी वो हादा है, और हालत जर में भी वो हादा है। इसी तरह जालिका, 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 तीनों हालतों में एक ही शक्ल है। अल्लदी, 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 तीनों हालतों में एक ही शक्ल है। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।